بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عظیم دینی علمی تربیتی جدید مرکز میں ہم جمع ہیں۔ آج اس مرکز کا افتتاح ہو رہا ہے اللہ کے کلام سے، اور مصر نائجیریا کے قراء حضرات نے آپ کے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ارشاد فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، اے عبداللہ ابن مسعود، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ تلاوت کریں، میں آپ کی تلاوت کو سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہی اس کی تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہیں، میں کیا آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جیسے تلاوت کرنے سے دل خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، تلاوت سننے سے بھی اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان کو تلاوت کی سعادت نصیب ہو رہی تھی اور ہمیں سماعت کی سعادت نصیب ہو رہی تھی۔ لگتا یوں تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی جبریل قرآن مجید کو اتار رہے ہیں۔ کس انداز سے حضرات نے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی، دل منور ہو گئے، دل روشن ہو گئے، دلوں کے اندر نور بھر گیا قرآن مقدس کی تلاوت سننے سے۔ اصل میں اس کائنات میں ہمارے ذہن کے مطابق بڑی سے بڑی دولت مربع ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، زر ہے، زمین ہے، ہم ان کو دولتیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم قرآن مقدس والی نعمت کے مقابلے میں دنیا جہان کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ کہلوایا، کیونکہ آقا خود اپنی زبان سے خود کوئی بیان نہیں فرماتے جب تک اللہ دل پر القاء نہ فرمائے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ساری کائنات کے انسانوں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مقدس سیکھے اور قرآن مجید سکھائے۔ الحمدللہ یہ مرکز بھی اسی غرض کے لیے وجود میں آ رہا ہے۔ یہاں قرآن مجید سیکھا جائے گا، قرآن مجید سکھایا جائے گا۔ قرآن کی دولت مل جانے کے بعد صاحب قرآن کا کیا مقام ہوتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے جتنا بھی طبقے ہیں ان سارے طبقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر طبقہ وہ ہے جن کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے، اور پھر رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں مسجد نبوی میں آ کر اپنے صحابہ کرام کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔
ایک روایت میں ہے ایک دفعہ تشریف لائے حجرے سے حضرت صدیق اکبر کے قریب سے گزرے، وہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آہستہ سے تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر کے پاس سے گزرے تو وہ بلند آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بعد میں جب ملاقات ہوئی تو آقا نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا، میں آپ کے پاس سے گزرا، آپ بہت ہی آہستہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، جس ذات کو میں سنانا چاہتا تھا وہ میری آہستہ آواز کو بھی سن لیتا ہے، اس لیے میں آہستہ تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، آپ بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، انی اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آقا نے حضرت عمر کو فرمایا، تھوڑی سی آواز کو آپ پست کریں۔ صدیق اکبر کو فرمایا، آپ تھوڑی سی آواز کو بلند کر کے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائیں۔ تو آقا صحابہ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی، غالباً حضرت ابو حذیفہ ہیں، رات کے وقت میں حضرت عائشہ حجرے سے باہر نکلیں تو یہ تہجد میں قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے تلاوت سنی تو آقا کو جا کر کہا، آپ کا صحابی مسجد میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت ہے، دل چاہتا ہے اس صحابی کی تلاوت آپ بھی سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اس صحابی کی تلاوت سنی تو بعد میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا بڑا احسان ہے، میری امت میں ایسے قاری پیدا فرما دیے۔ معلوم ہوتا ہے قرات کرنا، قرات کو سننا، تلاوت کو سننا، یہ بھی بہت بڑا اونچا عمل ہے۔ اور تلاوت میں کیا کچھ ملتا ہے حافظ قرآن کو، یہ سبق میں اکثر دہرایا کرتا ہوں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ جب یہ حافظ قرآن رمضان شریف میں تراویح کے اندر محلے کی مسجد میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو 4 حدیثوں کے ملانے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے، علماء نے خلاصہ بیان کیا۔ ویسے تو اس امت کے بارے میں ایک اصول ہے، اس کی ہر حرف کی تلاوت پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، لیکن جب رمضان میں تلاوت ہوتی ہے اور تراویح میں تلاوت ہوتی ہے، محلے کی مسجد میں حافظ قرآن قاری قرآن تلاوت کرتا ہے تو رحمت حق اتنا جوش میں آ جاتی ہے، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 3,64,000 نیکیاں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ 3,64,000۔ مثلا اس نے تلاوت کی الف لام میم، 3 حرف کی تلاوت کی، ان 3 حرفوں کی تلاوت پر 10 لاکھ سے زائد نیکیاں اللہ نے نامہ عمل میں جمع فرما دی۔ جب 27 اور 29 تاریخ کو یہ حافظ قرآن قرآن مجید کو ختم کرتا ہے رمضان شریف میں، تو اس ایک ختم پر اللہ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں۔ پاک پیغمبر کا فرمان علماء نے خلاصہ حساب کا نکال کر بتلایا، ایک رمضان شریف میں قرآن مقدس سنانے پر اللہ جو اجر عطا فرماتے ہیں اس کی مقدار ہے 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں اللہ عطا فرما دیتے ہیں اس حافظ قرآن کو۔ 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں۔ قرآن ایک عجیب نور ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر سے نکال کر اپنے بندے کے چھوٹے سے معصوم بچے کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ مراکز علمیہ یہی خدمت کر رہے ہیں۔ جتنا اہل اسلام اہل ایمان ان مراکز سے محبت کریں گے، ان کو عقیدت کی نگاہ سے محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کا تعاون کریں گے اور ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت رحمت کی بارش برسائیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، وقت کا تقاضا، اختصار کا تقاضا یہی ہے، انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ پر میں اکتفا کروں۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے ہمارے اس عزیز کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ سب زور سے کہہ دو آمین۔ یہ بہت بڑا علمی مرکز بن رہا ہے، دل گواہی دیتا ہے۔ ہم قرآن مجید کے نور والی اس مجلس سے اندازہ لگا رہے ہیں بہت مستقبل قریب میں ایک بڑے مرکز کی شکل میں انشاءاللہ یہ دین کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے رفقا کو، ان کے والد محترم کو، ان کے معاونین کو اس عمل کے اندر جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ خوش قسمت جس نے کم قیمت پر یہ رقبہ بھی عطا کیا، دل گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت رقبہ دیا ہے، مزید بھی وہ رقبہ عطا کرے گا اور ہماری نگاہیں دیکھیں گی انشاءاللہ کئی ایکڑوں کے اندر یہ مرکز انشاءاللہ پھیلے گا اور دین کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لے۔ اللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت استاد جی انتہائی مختصر وقت میں بہت قیمتی نصائح ارشاد فرما رہے تھے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ شیخ رجا ایوب سے پہلے مولانا خالد زبیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور شکریہ کے کلمات ارشاد فرمائیں۔ اللہ الحمدللہ آج ہمارا یہ 5واں